کہ ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے، ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے۔ نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کہ کوثر و تسنیم بن گیا پانی۔ الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد، نصیر پی جا یہ میرا بچا ہوا پانی۔ نعت پاک کے جب اشعار سلیقے سے کہے جاتے ہیں تو میرے دوستوں کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا مشیر الحق صاحب کو کہ جن کا بھی نام آپ نے انتخاب کیا بہت سوچ سمجھ کے کیا۔ اب آئیے میرے دوستوں، چار ایوارڈ ہے جو ہمیں لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ خطیب ملت جناب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب قاسمی صدر المدرسین محمود العلوم دملہ مدھوبنی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور سپاس نامہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاس نامہ بموقع تعمیر ملت کانفرنس و دستار حفاظ و حافظات بتاریخ 14 مارچ 2023 عیسوی بخدمت گرامی قدر حضرت مولانا صدر الحسن صاحب مدد اللہ العالی، استاذ حدیث و فقہ مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم مظفرپور بہار۔ خدائے لم یزل ولا یزال کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے برسوں کی دلی تمنائیں حضرت والا کے قدوم میمنت لزوم کی شکل میں پوری فرما دی۔ گرامی قدر، ہم آج جناب کی تشریف آوری کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں کو چھوڑ کر اپنے قیمتی لمحات فارغ فرما کر جلوہ افروز ہیں۔ ہمارے دلوں میں خوشیوں مسرتوں کا تہا سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے۔ ہم جذبات تشکر و امتنان کے اظہار کے لیے اپنے الفاظ و تعبیرات کا دامن تنگ محسوس کر رہے ہیں۔ فرحت و شادمانی کے بیان کرنے کے لیے ایسے کلمات و الفاظ لانے سے عاجز و قاصر ہیں جو اس کا صحیح اندازہ پیش کر سکیں۔ جناب والا، آج زمانہ برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، مادیت کی چکا چوند ہے، دنیا کے سنہرے رنگ و روپ اور ظاہری چمک دمک سے چشم بنی نوع انسانی کو خیرہ کر رہا ہے۔ مادیت و روحانیت کی کشمکش میں روحانیت مجروح ہو کر رہ گئی ہے۔ کہیں ٹوپی اچھالی جا رہی ہے، کہیں داڑھی اتاری جا رہی ہے، کہیں برقع کو قدامت کی علامت کہا جا رہا ہے، کہیں قرآنی آیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں معصوموں کو دہشت گردی کے الزام میں پھنسایا جا رہا ہے۔ غرضے کے مسلمانان عالم انتہائی نازک اور پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں۔ مفسد عناصر کی شرانگیزیاں اور فتنہ بازیاں عروج پر ہیں۔ اسلامی اقدار اور قرآنی تہذیب و ثقافت کا استہزاء کیا جا رہا ہے۔ گھناؤنے اور فحش اعمال و افعال کو تہذیب و ثقافت کا نام دیا جا رہا ہے۔ پتا کو پانی کر دینے والے حالات میں سفینہ اسلام کی ناخدائی، علوم نبوت کی ترویج و اشاعت، امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی، علم و فن کے تشنہ لبوں کی چشم صافی سے سیرابی، دین حق کا چراغ جلانا اور ایک چراغ سے لاکھوں چراغ روشن کرنا، اور جو کچھ کرنا عبادت سمجھ کر کرنا آپ ہی جیسے علماء حق شناس کا ترے امتیاز ہے۔ عالی جاہ آپ کی ذات بابرکات کا علم و فن کے پیاسوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ اور مسلمانوں کے لیے سرمایہ صد افتخار ہے۔ ہزاروں فیض یافتگان علوم و نبوت کو آپ کی شاگردی کا بجا شرف حاصل ہے۔ سینکڑوں شرفیاب ہو رہے ہیں آپ کی گوناگون خوبیوں اور اوصاف و کمالات کے بیان سے۔ ہمارے الفاظ و تعبیرات کا ذخیرہ
متحی دامہ ہیں، عالم ذی وقار۔ آپ جیسی عظیم شخصیت بلند پایا ہستی کو اپنے درمیان رونق افروز پا کر ہمارے دلوں میں خوشی و مسرت کا بحر بے کرام موجزن ہے۔ یہاں کا ایک ایک فرد اور ذرہ ذرہ اپنی اس خوش نصیبہ پر نازاں ہے۔ جناب ذیشان، اخیر میں ایک بار پھر ہم آجناب کا شمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور جذبہ محبت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ حضرت والا ہمیشہ دامن محبت میں جگہ عنایت فرماتے رہیں گے۔ خدائے پاک آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر باقی رکھے۔ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ آمین یا رب العالمین۔ میڈیا والے پیشکش مولانا مشیر الحق قاسمی، بانی و ناظم ادارہ ترتیل القرآن و جامعہ بشرا للبنات، چندوارہ، ملت کالونی، نزد جیل چوک، مظفرپور۔ کیا بات ہے، یہ سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے حضرت کے ہاتھوں۔ جناب حضرت مولانا صدر الحسن صاحب، استاد حدیث، جامع العلوم، مظفرپور۔ ماشاءاللہ۔ دوستو، اب یہی ہمارے اس جلسے کا جو آغاز جس قاری قرآن سے ہوا، جو لہن داؤدی سے